اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو مصیبت نہ سمجھو اور نہ یہ کہو کہ غموں کے پہاڑ ہم پر ہی کیوں ٹوٹے، ہماری زندگی کیوں جہنم بنی ہوئی ہے۔ ایسی سوچ مایوسی پیدا کرتی ہے، اللہ پر توکل کو کمزور کرتی ہے، صبر کی دہلیز سے پاؤں لڑکھڑا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی ہر آزمائش پر صبر کرنا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے وہ سب بہترین کرے گا۔ اگر آپ کو لگے آپ کا صبر طویل ہو گیا ہے پھر بھی سب لاحاصل ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر یاد کرنا، ان کی آزمائش یاد کرنا۔ وہ تو پیغمبر خدا تھے، کیا وہ دعا کرتے تو ان کی دعا قبول نہ ہوتی؟ ہر حال میں قبول ہوتی، مگر انہوں نے اللہ کے فیصلے پر مصلحت سمجھی اور تب تک حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کیا جب تک اللہ نہ ملایا، حتیٰ کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ اتنا طویل سفر تھا اور ہم تو چند سالوں پر ڈگمگا جاتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، تمہیں بس اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ سنا ہے تھک گئے ہو زندگی کے حالات سے، اب بیزار ہونے لگے ہو، کمزور پڑنے لگے ہو، ایسے لگتا ہے کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی نہیں جان سکتا تمہارے دل کی حالات۔ ارے وہ ہے نا سب جاننے والا جس نے تمہیں پیدا کیا، اور کسی کو سہارا بناتے ہی کیوں ہو جب اللہ ہے۔ دنیا کے سہارے اس درخت کی شاخ کی مانند ہے جو مرجھا جاتے ہیں، لیکن اللہ کا سہارا وہ واحد اور چٹان سا بھی مضبوط سہارا ہے جس پر تم ناز کرتے ہو، آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہو کہ ہاں اللہ ہے میرا پختہ سہارا، وہ میرے ساتھ ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی وہ کبھی اپنے بندوں کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اور بیزار تو تم ہوئے ہو، اللہ نہیں، نہ ہی وہ اپنے بندے سے بیزار ہوتا ہے، نہ ہی وہ اپنے بندے سے بیزار ہوتا ہے، وہ تو ہم خود ہیں جو اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اللہ سے دور چلے جاتے ہیں، اس سے کھل کر بات نہیں کرتے، اسے اپنے دل کا حال سنا کے سب اس کے حوالے نہیں کرتے، بس خود ہی اپنی زندگی کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، جو خواہش ہے اس کا پورا ہونے کی خواہش بھی صحیح سے نہیں کرتے اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ بس جلدی قبول کر لے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ سچ ہے کہ وہ قبول کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، مگر تمہیں بھی تو صبر کو ساتھ لیے توکل کی سیڑھی پر چڑھنا ہے، اور اسی میں خیر بھی ہے اور بہتری بھی۔ اور کہتے ہو نہ تھک گئے ہو، تو پیارا اللہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو اور نہیں ہو رہا، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے اس کا بندہ بہت کمزور ہے تو تمہاری طاقت سے زیادہ تمہیں نہیں آزمائے گا۔ وہ چاہتا ہے بس اس کے در سے لگاؤ، وہی اپنا ٹھکانہ بناؤ، اس کے در کے سوالی بن جاؤ، پھر وہ تمہارے لیے عطاؤں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس نے کہا ہے مانگو میں دوں گا، تو تم تب بھی دعا مانگو جب قبولیت کی وجہ نہ ہو، لیکن ساتھ میں تمہارے لیے بھی صبر کی تلقین کی ہے، توکل رکھنے کو کہا ہے، تو ہمیشہ کے لیے اللہ پر اپنا یقین قائم کیوں نہیں کر لیتے، تاکہ اللہ بھی معجزوں کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ اور یاد رکھو خود کو تھکانے اور کوسنے سے بہتر ہے تم اپنا بوجھ اس رب کے حوالے کر دو، یقین رکھ کے اپنے فیصلے اس کے سپرد کرو، اور پھر دیکھو کیسے ہوتا ہے مکافات، کیسے ہوتا ہے انصاف، اور راضی رہو اس کی رضا میں، کیونکہ اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی بھی اچھا نہیں سوچ سکتا۔ تو پھر اس کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ اور خود 3 کام اپنا لو: یقین، دعا، صبر، بغیر مایوسی اور گلے شکوے کے۔ تو پھر میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں زندگی حسین بھی لگے گی اور ساری تھکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور آخر میں رب کو بھی پالو گے۔ اب سوچ لو، کہیں سے بھی خسارے کا سودا نہیں ہے، اپنی زندگی کو بے رنگ نہ کرو بلکہ اللہ کے رنگ میں رنگ دو۔ جان لیں کہ صرف محبتوں کے چکر میں ہی دل اداس اور بے چین نہیں ہوتے، اللہ کے حق میں کمی کرنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، جھوٹ بولنے سے، قرآن کو نہ پڑھنے سے، والدین کی نافرمانی کرنے سے، خیانت کرنے سے، یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔
جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو، وہ تو بس تمہارے ایک پکار کی بات ہے جو آواز دیدار کے اس پار نہیں جا سکتی۔ وہ اس سات آسمان کی اس پار سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہیں؟ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا خیال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ چیز دور کر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا۔ جہاں تمہاری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں سے بھی اس کے کن کی معاملات شروع ہوتے ہیں۔ اے اللہ، بھر دے میرے دل کو اپنے نور سے۔ تو یوں کرو، اگر لگتا ہے کہ آگے بڑھنا مشکل ہے اور پیچھے سوائے تکلیف اور اذیت دہ یادوں کی کچھ بھی نہیں، تو خود کو اپنے رب کے سپرد کر دو، اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ اللہ کو تمہاری خواہشوں کے چھیننے میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ بس تمہیں اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہے۔ ورنہ کبھی سوچا کوئی عام سی چیز جو دوسروں کو بغیر کسی دعا کے مل گئی، تمہیں ساری چاہتیں اور دعاؤں کے باوجود کیوں نہیں ملی؟ کیوں اللہ تمہیں صبر کی بہترین دولت سے نوازنا چاہتا ہے؟ اسی لیے وہ رب تمہیں حاصل سے لا حاصل بے نیاز کرنا چاہتا ہے۔ اس رب کی رضا میں اپنی رضا ڈھونڈو گے تو سکون میں رہو گے۔ یہ جو لوگ کسی کے ساتھ برا کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو دھوکہ دے کر بہت بڑا جیت کا میڈل اپنے نام کر لیا ہے، تو یہ ان کی بھول ہے، ایسے لوگوں کی تباہی ہے جو ان کو نظر نہیں آتی۔ کیا ایسا ممکن ہے کسی کے ساتھ کچھ غلط کر کے اس کو نیچا دکھا کر زندگی کے سفر میں اس سے جیت جاؤ گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وقتی جیت کب دائمی ہار میں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور اللہ نہیں بھولتا کچھ بھی۔ انسان غلط کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، ایک ایک پل کا حساب رکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے مظلوم کو، اس کے درد کو، لیکن مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے غلط کرنے والا راہ است پہ آ جائے۔ لیکن جنہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہو، ان کو ہدایت کی راہ بھی نہیں دیتا اللہ۔ انجام ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ان کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد وہ جال لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے چلتے ہیں، ویسے ہی جال اللہ ان کے خلاف چلاتا ہے۔ بے شک میرا رب بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ وہ ساری دعائیں جو تم نے اللہ سے کی وہ بیکار نہیں ہوئی، وہ ان کی قبولیت تمہیں دے دی جائے گی۔ پورے ایمان اور محبت کے ساتھ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے در جو بھی ہاتھ پھیلا کے جائیں وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ تم اپنی دعاؤں کا فوری نتیجہ چاہتے ہو، وہ نتیجہ جو عارضی ہوتا ہے، مگر اللہ تمہاری دعاؤں کی قیمت اپنے اختیار کے مطابق دیتا ہے۔ تم اپنے غم کی داستان رب کو سناتے ہو، مگر نتیجہ تمہارے مطابق نہیں ہوتا، تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا سنی ہی نہیں گئی۔ تمہاری ساری دعائیں سنی گئی ہیں، اور سنی اس ذات نے ہے جو السمیع ہے، سب سنتا ہے، جو المجیب ہے، تمہارے تمام دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، اور بہت خوبصورتی سے تمہاری دعاؤں کا جوابات بھی دیتا ہے۔ اپنے یقین کو بڑھاؤ ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ اپنے دل کو اپنے پیارے اللہ کی محبت سے روشن کر لو۔ دنیاوی سہاروں کی آس میں مت رہو، دنیا کو خوش کرنے کی کوشش میں مت پڑو، بلکہ اپنے اللہ کو اپنی بہترین کوشش دو۔ تم اللہ کو مانتے ہو نا، تو اپنے اللہ کو پہچانو کہ کون ہے تمہارا رب اور کس قدر بلند ہے وہ۔ سب کچھ اللہ سے ہے اور سب کچھ اللہ ہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کے دماغ میں چلتے مسلسل سوالات کا جواب نہیں مل رہا، آپ پر لگاتار مشکلات آ رہی ہیں، آپ کو سہارا دینے والا کوئی نہیں، آپ کا مسلسل مانگنا رائے گاہ ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل نہیں رہا، آپ کا رونا، آپ کا مانگنا، آپ کا گڑ گڑانا بیکار لگ رہا ہے، تو پریشان مت ہو،
تو پریشان مت ہو، بھلا آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ جس چیز کی طلب آپ کو بے چین کر رہی ہے وہ آپ کو مل کیوں نہیں رہی؟ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کی رب نے کیا اسکیم چلائی ہے آپ کی دعا کو آپ تک لانے کے لیے؟ آپ کو بھلا کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کے رب نے وہ نعمت کس وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے؟ جانے کون سے ذریعے سے آپ تک آ جائے، کس مدد کی اچانک مل جانا، کسی مدد کا اچانک مل جانا، اچانک سے کسی دعا کا قبول ہو جانا، اچانک سے کسی سوال کا جواب مل جانا، اچانک سے کسی مشکل کا حل ہو جانا، اچانک سے تمہاری مصیبتوں کا ٹل جانا۔ یہ سب اچانک کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی ہر رضا جس یقین سے مانگی جائے اتنی ہی جلد آپ کا رب آپ کو عطا کرتا ہے۔ آپ کی تمام تر خوشی کو پہنچا دیا جاتا ہے، کسی ایسے وقت پر آپ کو عطا کیا جاتا ہے جب آپ کا اس چیز کے ملنے کا یقین بھی نہ ہو، اور آپ کو اچانک عطا کر کے حیران کر دیا جاتا ہے، آپ کو مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا رب بہترین طریقے سے نوازنا جانتا ہے۔ تمہاری گمان کے مطابق صحیح وقت پر تم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہی آپ کے عظیم الشان رب کی رحمت ہے۔ دل شدت غم سے دو چار ہے، بہت بے چینی بہت تکلیف میں ہو، یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا تمہارا اسی تڑپ کا سجدہ قبول ہو جائے، کن سے فیکن ہو جائے جہاں تمہاری ہمت ختم ہو رہی ہو، پھر بھی یقین ہو تو وہ اللہ نواز دے تمہیں، اسے تمہارا یہی صبر پسند آ جائے، آنکھوں کے آنسو اور دل کی تڑپ تمہارے رب کو راضی کر دے۔ میں نے کن فیکن ہوتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کی خواہشات کو پورا ہوتے دیکھا ہے، ناممکن کو ممکن میں بدلتے دیکھا ہے۔ ناممکن شاید ہم سمجھتے ہیں، پر اللہ جو اتنی معجزات دکھاتا ہے ہمیں، وہ ایک چھوٹی سی خواہش نہیں پوری کر سکتا کیا؟ سب ممکن ہے، سب ممکن ہے، پر نیت اتنی صاف اور اتنا کامل یقین ہو بس۔ ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے نا، اسی لیے اللہ دیتا ہے بعد میں۔ میں نے اپنے رب کو اس وقت پا لیا جب میں نے لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا، لوگوں کو جان لیا کہ انسان کبھی کسی کو مکمل پیار یا ہمدردی نہیں دے سکتا، کہ یہ انسان ہے خطا کا پتلا، یہ بس ہمارے اندر کے خیالات اور وہم ہوتے ہیں کہ فلاں انسان مجھے مکمل کرے گا۔ خود کو خود مکمل کرنا پڑتا ہے، ہم تو اللہ کے بغیر ناممکن ہوتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ تو بس چند راستوں کا سفر ہے جو کب ختم ہو جائے پتہ بھی نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ سفر دو جہانوں کا ہے، اس کے بغیر تو ہم ناممکن ہیں، اسے پانے کی چاہ کیوں نہیں ہے، اپنے بنانے والے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے تو ایک مٹی کے پتلے سے کیا مخلص کی امید رکھنا، اور اپنے سے جڑے تعلقات کا بھی تبھی سوچتے ہیں جب اس سے فائدہ ہو، یہ نہیں سوچتے کہ جس نے دیا ہے وہ چھین بھی تو سکتا ہے۔ ہر مصیبت میں آپ کا برا ہونا نہیں لکھا ہوتا، ہر درد واقعی درد نہیں ہوتا، کچھ مرحلے آپ کو صاف اور خاص کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ آپ روزے بھی رکھتے ہیں نا، تب بھی اذیت محسوس ہوتی ہے، کبھی بھوک کی کبھی پیاس کی۔ آپ سردی میں رب کے لیے اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تو جسم وضو کی قوت اذیت محسوس کرتا ہے۔ آپ سردی میں رب کے لیے اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تو جسم وضو کے وقت اذیت محسوس کرتا ہے، مگر حقیقت میں یہ سب آپ کے اپنے لیے، آپ کے اچھے کے لیے ہوتے ہیں۔ زندگی کے باقی دکھ بھی اسی اصل کی تحت ہی آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تمہارا اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے، تمہارے اس دنیا میں آنے سے قبل اللہ نے تمہارے تمام معاملات کے مطابق فیصلہ کر رکھا ہے۔ اگر تمہارا نصیب کوئی چیز بدل سکتا ہے تو وہ صرف دعا ہے،